لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ آپ تمام حضرات کو تاجدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک اس کی برکتوں سے پوری امت مسلمہ کو مالا مال فرمائے اور زمینی آسمانی بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑی تیزی کے ساتھ ہم بڑے عنوان کی طرف گزرنے کی کوشش کریں گے تھوڑے سے وقت میں۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق بلا شبہ ایک عظیم رسول تم میں آیا۔ اب یہ جاءکم ہے، تھوڑا اس کو سمجھ لیں تاکہ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی حضور کی آمد کا ذکر ہوا ہے وہاں آمد ہی کا ذکر ہوا ہے۔ 3 حروف جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ حضور کی آمد کی بات کرتا ہے، بلکہ 3 جملے کہہ لیں۔ یا تو اللہ یہ فرماتا کہ انا ارسلناک، ہے نا، شاہدم و مبشر، لیکن مجھے جو بات کرنی ہے وہ تھوڑے سے جملے کے لیے 3 مقامات ہی ہیں جس میں حضور کے آنے کا آمد کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ جملے کیا؟ انا ارسلناک، یا تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بھیجا، ٹھیک ہے، یا تو فرماتا هو الذی بعث، کہ وہ رسول جو مبعوث ہوئے۔ 2، ایک تو فرمایا ہم نے بھیجا، باہر جاؤ باہر جاؤ باہر جاؤ، باہر نکل جاؤ، دروازہ بند کر دو، دروازہ بند کرو۔ 3 مقامات، یا تو فرماتا کہ ہم نے بھیجا، یا تو فرماتا کہ وہ رسول کو ہم نے مبعوث کیا، یا تو فرماتا ہے جو میں نے پڑھا لقد جاءکم، میرا رسول آیا، بھیجا آیا، بھیجنا یا آنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بھیجا وہی جاتا ہے جو پہلے سے کہیں موجود ہو۔ قرآن کا ذرا انداز بیان دیکھیے، لقد جاءکم، میرا مصطفیٰ آیا، انا ارسلناک، ہم نے بھیجا، تو بھیجا وہی جاتا ہے جو پہلے سے کہیں موجود ہو۔ اور فرمایا لقد جاءکم رسول، جو میں نے پڑھا کہ رسول آیا، تو آتا وہی ہے جو پہلے سے کہیں موجود ہو۔ بھئی میرا یہاں منبر پر آنا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اس کے پہلے میں کمرے میں تھا، تبھی تو یہاں آیا۔ ایسا تو ہے نہیں کہ میں پیدا ہوا اور سیدھا آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں، پیدا تو 41 سال پہلے ہوا۔ اب یہ 41 سال کا سفر کرتے 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 اب میں منبر پر آ کر بیٹھا نا۔ ایسا تو ہے نہیں کہ پیدا ہوا اور بیٹھ، یہ جملے اس لیے میں ادا کر رہا ہوں، پکا نہیں رہا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں۔ میں جملے ہی اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو حضور پیدا نہیں ہوئے تھے، دنیا میں آئے تھے۔
شاید یہ گفتگو جو لوگ بیٹھے ہوئے دارالسلام مسجد میں ان کے لیے پرانی ہو چکی ہو، لیکن بہت سے لوگ جن کو نہیں پتا وہ سن لیں. میرا دعویٰ کیا ہے جو آپ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن علم ہے اللہ تعالیٰ جب دل میں دماغ میں ڈال دے. 12 ربیع الاول کو حضور پیدا نہیں ہوئے تھے. قرآن کی آیت گواہ ہے کہ نبی کو بھیجا گیا، نبی آئے، نبی مبعوث ہوئے. تو آتا وہی ہے جو پہلے سے کہیں ہو، بھیجا اسے ہی جاتا جو پہلے سے کہیں ہو. 12 ربیع الاول کو تو حضور آئے، پیدا نہیں ہوئے. عجیب بات نہیں ہو گئی؟ لیکن آپ کو ہضم کرنا ہے، میں کرواؤں گا انشاءاللہ. ایک صاحب تھے تقریباً سانتا کروز میں، میرا ایک پروگرام چل رہا تھا یا ولے پارلے میں بمن، کسی نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے کہا جواب دیتا ہوں اس کا. بڑی آسان ہے کہ پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ کہہ رہے آئے تھے. میں نے کہا بالکل. میں نے کہا یہ بتائیے کہ جو پیدا ہوتا ہے، جو بچہ ہم آپ پیدا ہوئے نا، جو پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں کسی بھی عورت سے پوچھو، آپ کو بھی پتا ہوگا. پیدا ہونے والا جب پیدا ہوتا ہے نا، تو پیدا ہونے کے پہلے اور پیدا ہونے کے فوراً بعد ایک گندگی ماں کے جسموں سے نکلتی ہے. ٹھیک ہے؟ ناپاکی، پلیدگی، گندا پانی، خون گندا، جو کچھ کہہ لیں آپ، ایک گندگی نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی ہے. پیدا ہونے والے کی صفت یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تب گندگی نکلتی ہے، اور جب وہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے تبھی بھی گندگی نکلتی ہے. ہماری اور آپ کی ماں، کسی کی بھی ماں سے پوچھ لیں وہ یہی کہے گی. اگر میرے مصطفیٰ کی ماں سے پوچھ لیں کہ حضور آئے تھے تو کیا ہوا تھا، میری اور آپ کی ماں سے پوچھے وہ کہے گی گندگی نکلی تھی بیٹا. اور حضور کی والدہ سے پوچھے وہ فرماتی خرج منی نورا، گندگی کا نام نہیں. اور کتاب کا نام ہے خصائص الکبریٰ، اور جس کو لکھنے والے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حضور کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے 34 مرتبہ دیکھا ہے. پیدا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ظاہری حالت میں، حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کی بات ہے، سینکڑوں سال کی بات. امام جلال الدین سیوطی کا زمانہ حضور کے ظاہری زمانے مبارک سے سینکڑوں سال کے بعد ہے، لیکن پھر بھی جاگتے ہوئے 34 مرتبہ دیکھا ہے. کیسے کیسے لوگوں نے حضور کا میلاد منایا ہے. یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے کہ بریلوی سے ایجاد ہوگی. بلا وجہ اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے کی کوشش کہ وہاں سے ساری وہ بدعتیں اٹھتی ہیں. جی نہیں، اعلیٰ حضرت نے تو دنیا کو وہ بتایا جو صحابہ کے عمل میں تھا، جو تابعین کے عمل میں تھا، جو تبع تابعین کے، جو ائمہ مجتہدین کے عمل میں تھا. امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ اس میں لکھتے کہ حضور کی والدہ نے فرمایا خرج منی نورن، پیدا ہونے والے کی خصوصیت یہ ہوتی کہ گندگی نکلتی ہے اس کے پیدائش سے پہلے اور بعد میں. میرے آقا کی جب ولادت ہوئی تو سیدہ آمنہ فرماتی کہ مجھ میں سے ایک نور نکلا. گندگی نہیں، پیدائش کی خصوصیت گندگی نکلنا، اور جو آتا ہے وہ نور لے کر آتا ہے، گندگی لے کر نہیں آتا. وہ پہلے سے جو کہیں ہوتا ہے نا وہ نور لے کر آتا. حضرت آمنہ فرماتی خرج منی نورن، اچھا آپ سے نور نکلا تو پھر کیا ہوا؟ جناب آمنہ فرماتی کہ جب نور نکلا نا تو میں نے اس نور کے وسیلے سے، اس کی برکت سے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیے. یہ تو سنتے ہو نا. اب میں نے گوگل بابا سے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، گوگل بابا
ذرا بتائیے کہ مکۃ المکرمہ سے، جیسا کہ سیدہ آمنہ فرما رہی کہ شام کے محلات کو میں نے دیکھے، تو بابا آپ یہ بتائیے کہ مکہ سے ملک شام کتنی دور پر ہے؟ گوگل بابا نے بھی جواب دیا کہ 3000 سے 6000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے کم و بیش۔ درمیان بھی مان لے، وہ بھی بیچارے صحیح بتانے سے قاصر ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں یا تو 3000 ہے یا تو 6000 ہے، یا تو وہ بھی یا تو کہہ رہے ہیں، دیکھ لینا آپ سرچ کر کے، مان لو 5000، درمیان ہی مان لیے، نہ 3 نہ 6، 5 مان لیے، یعنی مکۃ المکرمہ سے ملک شام 5000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے؟ توجہ ہے آپ کی اس بات پر؟ ملک شام 5000 کلومیٹر ہے بستر آمنہ سے، جہاں حضرت آمنہ نے حضور کی ولادت باسات، حضور جہاں سے تشریف لائے اس کمرے سے لے کر 5000 کلومیٹر، اور ملک شام دیکھ رہی ہیں۔ نہ آپ کے حجرے کی دیوار حائل ہوئی جس حجرے میں آپ تھیں، نہ مکہ کی جھاڑیاں حائل ہوئی، نہ جنگلات حائل ہوئے، نہ پہاڑ حائل ہوئے، نہ سمندر حائل ہوئے، بنا حائل ہوئے جناب آمنہ نے ملک شام کے محلات کو 5000 کلومیٹر کم و بیش دور دیکھ لیا۔ کس کے ذریعے؟ خرج منی نورن، اس نور کے ذریعے دیکھ لیے، ٹھیک ہے؟ دل کے دروازے پہ ایمان کی حالت میں ہاتھ رکھ کر سینے پہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ جناب آمنہ نے اس نور کی برکت سے 6000 کلومیٹر جب دیکھ لیا، کوئی دیوار حائل نہیں ہوئی، تو اس نور والے مصطفیٰ کے بارے میں کیا ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ 8000 کلومیٹر یہاں سے مدینہ دور ہے اور مصطفیٰ ہمیں دیکھ نہیں رہے ہوں گے؟ جب نور کی برکت سے اتنا دور آمنہ دیکھ سکتی ہیں، تو اس نور، سراپا نور والا مصطفیٰ مدینے میں رہ کے داؤد باغ والوں کو نہیں دیکھ سکتا؟ جی، کوئی دیوار حائل ہوگی، کوئی اسٹیشن حائل ہوگا، کوئی ایئرپورٹ حائل ہوگا، جب جناب آمنہ کو کوئی چیز حائل نہ کر سکی اور سیدھا دیکھ لیا ملک شام کے محلات کو اس نور کی برکت سے، تو جو سراپا نور ہے پھر وہ ہمیں یہاں دیکھ لے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ تو وہ فرماتی ہیں اچھا تو بات پیدائش کی چل رہی تھی نا، بات اور کہیں چلی جائے گی، نور پہ چلی جائے گی کہ حضور نور تھے یا بشر۔ تو پیدا ہونے والا جب پیدا ہوتا ہے تو گندگی لے کر پیدا ہوتا ہے۔ حضور کی والدہ فرماتی کہ کوئی گندگی نہیں۔ اچھا، اس کے پہلے کی جو بات تھی وہ آپ نے 9:30 بجے سن ہی لی، جو لوگ آئے تھے تقریباً آدھا بیان تو 9:30 بجے صبح میں ہو چکا، اس کو کیا ریپیٹ کروں؟ جو سن لیے سن لیے، اب اگلی بات سنیے۔ پیدا ہونے والے کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ جو پیدا ہوتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو لا تعلمون شیئا، ایک دم جاہل پیدا ہوتا ہے۔ جو پیدا ہوتا ہے نا، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ لا تعلمون شیئا، اس کو کسی چیز کا علم نہیں رہتا، کسی چیز کا۔ یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، لا تعلمون شیئا، جب پیدا ہوتا ہے تو کسی چیز کا علم نہیں رہتا۔ وہ جب بڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تب معلومات ہوتی، تب نالج ہوتی ہے نا، لیکن جب پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے والا لا تعلمون شیئا، کچھ معلوم نہیں ہوتا اسے۔ لیکن جو کہیں سے آتا ہے، یہ تو پیدا ہونے والے کی بات ہے نا، مگر جو کہیں سے آتا ہے نا تو وہ اتنا بڑا عالم بن کر آتا ہے، اتنا بڑا عالم کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ کعبہ یہاں ہے اور آتے ہی یہی سجدہ کرنا ہے، آتے ہی یہی سجدہ کر۔ حضور نے سجدہ نہیں کیا، سنتے نا؟ تو یہ سجدے کا علم جسے ہوگا وہی تو سجدہ کرے گا نا۔ اچھا، سجدے کا علم بھی کچھ باتیں اس کو جاننا ضروری ہے۔
اللہ فرماتا ہے جو پیدا ہوتا ہے نا اس کی صفت یہ ہے کہ اسے علم کسی چیز کا نہیں ہوتا، لیکن حضور جب آ رہے ہیں علم ہے جبھی تو آپ نے سجدہ کیا نا۔ سجدے کے لیے کچھ باتوں کا ہونا ضروری۔ سب سے پہلے تو پتا ہو کہ کعبہ یہاں ہے، آپ ادھر سجدہ کرو گے ادھر کرو گے، جہاں کعبہ ہوگا سمجھ کے وہی کرو گے نا۔ تو سجدہ کرنے کے لیے کچھ باتوں کا ہونا ضروری ہے کہ کعبہ یہاں ہے، اور سجدہ کیسے کرنا ہے، کتنے ہاتھ زمین پہ ہونے چاہیے، کتنے پیر، کون سا حصہ زمین پہ ہونے چاہیے، یہ پتا ہونا چاہیے۔ ابھی حضور آ ہی رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں، سجدے کا علم بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ وہیں سے سیکھ کر آئے تھے۔ حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی پھوپھی نے خود فرمایا، خصائص کبریٰ میں یہ حدیث موجود ہے، وہ فرماتی کہ میں نے وہی تھی، آپ فرماتی کہ میں نے دیکھا جب حضور دنیا میں تشریف لائے اسی وقت سجدے میں گئے، اور سجدے میں جانے کے بعد میں نے دیکھا ان کے لبہائے مبارک جنبش کر رہے تھے، ہل رہے تھے، ہونٹ ہل رہے تھے۔ میں نے کان لگایا تو ہلکی ہلکی بھینی بھینی آواز میں میرے مصطفیٰ کہہ رہے تھے، ربی حبلی امتی، ٹھیک ہے، ربی حبلی امتی۔ اب مجھے ایمان سے بتانا، اللہ پاک نے فرمایا لا تعلمون شیئا، جو پیدا ہوتا ہے اسے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے، یہ پیدا ہونے والے کی صفت ہوتی ہے، مگر جو آتا ہے نا اسے پتا ہے سجدہ کہاں کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، سجدے میں بات کس سے کرنی ہے، اور سجدے میں بات کیا کرنی ہے، اتنی ساری چیزوں کا علم۔ یہ پیدا ہونے والے کی تو خصوصیت نہیں ہے، یہ آنے والے کی خصوصیت ہے، آنے والے کی خصوصیت۔ حضور دنیا میں تشریف لا چکے، اس کے تھوڑے دیر پہلے یہ ہوا، کئی ساری مکے کی عورتیں جمع تھی نا وہاں، ایک خاتون تھی وہ حجرہ آمنہ سے نکل کر کے، جو حجرہ خاص تھا جس میں حضور تشریف لا رہے تھے، وہاں سے نکل کر کے صحن میں گئی۔ اور کیا وقت تھا حضور کے تشریف لانے کا، کبھی غور کیا آپ نے؟ نہ حضور دن میں آئے نہ رات میں آئے۔ بھئی صبح صادق کیا ہوتا ہے، وہ نہ دن ہوتا ہے نہ رات ہوتی ہے، اس کو دن بھی نہیں بول سکتے آپ کے دن ہے، اور رات بھی نہیں بول سکتے، رات بولتے تو پھر صبح کا کیا مطلب ہوا، صبح صادق۔ اگر رات میں آتے حضور تشریف لاتے تو رات کو گھمنڈ ہو جاتا اور دن سے کہتی اے دن حضور میرے اندر آئے، وہ نروس ہو جاتا، اور دن میں حضور تشریف لاتے تو وہ گھمنڈ میں کہتا کہ اے رات دیکھ حضور میرے اندر آئے۔ حضور نے ایسے وقت تشریف لا کر دونوں پر کرم کر دیا، نہ رات کہے کہ میرے اندر آئے نہ دن کہے کہ میرے، جب اجالے اور اندھیرے گلے مل رہے تھے اس وقت حضور تشریف لائے، اور اس سے اشارہ فرما دیا کہ لوگوں میں دنیا میں گلے ملانے کے لیے آیا ہوں، گلے کٹوانے کے لیے نہیں، میں لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں، توڑنے کے لیے نہیں۔ جب اجالے اور اندھیرے گلے مل رہے تھے اس وقت حضور تشریف لائے۔ اس کے کچھ دیر پہلے یہ خاتون باہر نکلی مکان آمنہ سے، شہر میں گئی، اور جاتے ہی الٹے پیر واپس بھاگ کے آ گئی، جیسے کچھ چیز دیکھ لیا ہو۔ یہ بھی خصائص کبریٰ میں موجود ہے، کچھ چیز دیکھ لیا ہو واپس بھاگ کے آ گئی۔ لوگوں نے کہا بھئی کیا ہیبت والی چیز دیکھ لی تو نے، ایسا کیا دیکھ لیا جس سے ڈر گئی تو؟ کہا مجھے پتا نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، ابھی حضور تشریف نہیں لائے تھے۔ اس بیوی نے کہا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن میں نے ایک بڑی عجیب چیز دیکھی ہے، وہ یہ کہ جیسے ہی میں صحن میں گئی کسی ضرورت کے لیے تو میں نے دیکھا ایسا لگ رہا تھا آسمان کے تارے
آسمان سے اتر کر کے آمینہ کی چھت پر آ چکے ہوں، دیوار پر آ چکے ہوں، چھت پر آ چکے ہوں، اتنا قریب آگے سے لگ رہا تھا میرے سر پر گر جائیں گی، تو میں گھبرا کے اندر چلی آئی. ٹھیک ہے، ہم صرف واقعات بول کر گزر جائیں گے تو مزہ نہیں آئے گا جب تو اس کو سمجھیں گے نہیں. سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ ایک تارا جو ہوتا ہے نا، ایک تارا، اور انہوں نے کہا ایسا لگ رہا تھا آسمان کے سارے تارے میرے سر پہ گر جائیں گے. سائنس کہتی ہے ایک تارا اپنی دنیا سے کہیں زیادہ بڑا ہے. کوئی سوال آپ سے کر سکتے ہیں کیا پھیکم پھاک آپ کے مولانا لوگ منبر پر بیٹھ کے کرتے ہیں؟ مقام آمینہ پہ اتنے سارے تارے، ارے بھائی ایک تارا دنیا سے کہیں زیادہ بڑا ہے نا. اور آپ کے مولانا لوگ عجیب پھیکم پھاک کرتے کہ بہت سارے تارے مقام آمینہ کے چھت پر آ گئے تھے، دیواروں پر آ گئے تھے. ایک تارا پوری دنیا سے بڑا ہے، پھر مقام آمینہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے، تو میں اس کو ہضم کرواتا ہوں. بے شک ایک تارا اپنی دنیا سے بہت بڑا ہے، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. اس کو آرام سے سمجھیں. ایک دن حضور نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل ذرا اپنی اصلی حالت میں آ کے مجھے دکھاؤ. آتے تھے حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں، ایک صحابی رسول ہیں، ان کی صورت میں زیادہ تر آتے تھے. کہا کہ جبریل اپنی اصلی حالت میں آؤ. حضرت جبریل نے کیا کیا؟ اصلی حالت حضور کو دکھا دی. اصلی حالت دکھائی تو حضور نے اپنے صحابہ سے بیان کیا، میں نے دیکھا اللہ نے جبریل کو 600 پر عطا کیے تھے. کتنے؟ 600 پر. ایک پر کا حصہ اتنا بڑا ہے کہ ادھر اگر کھول دے تو مشرق ڈھک جائے اور ادھر کھول دے تو مغرب ڈھک جائے. صرف ایک پر کھول دے تو، اور 600 کھول دے تو کیا ہوگا؟ اتنا بڑا جسم ہے، اتنا بڑا پر ہے، اتنی بڑی طاقت ہے. لیکن معراج کی رات مصطفیٰ کے دروازے پر جب اللہ نے جبریل کو بھیجا تو کیا کہا؟ کنڈی نہیں کھٹکھٹانا، دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، حبیب آرام کر رہے ہیں. یا اللہ پھر کیا کروں؟ چھت پر سے جانا ایک سوراخ کر کے، ایک ہول کر لینا. کس کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ نہیں سمجھے. جس کا پر اتنا بڑا ہے کہ مشرق اور مغرب تک پھیل جائے، وہ ایک ہول میں کیسے آ سکتا ہے؟ میری بات سمجھے؟ اتنی بڑی جسامت ہے جناب جبریل کی، وہ ایک ہول میں. اللہ سے عرض کر سکتے تھے کہ مولا میں تو اتنا بڑا ہوں، میرے پر اتنے بڑے ہیں، ہاں میں ایک ہول میں کیسے آ سکتا ہوں؟ نہیں، اللہ پاک نے یہ بتا دیے کہ جبریل تم بڑے ہو اپنے مقام پہ، جہاں تم ہو وہاں بڑے ہو، لیکن جب مقام مصطفیٰ پر آ جاؤ نا، لاکھ تم بڑے ہو مگر چھوٹے بن کر حضور کی دہلیز پہ آنا. یہ شہنشاہ دو عالم کی بارگاہ میں تم جہاں بڑے ہو بڑے رہنا، لیکن جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا تو چھوٹے بن کر آنا. تارا بے شک دنیا سے کئی گنا زیادہ بڑا ہوگا. تو اللہ نے تارے کو بھی کہا ہوگا تم جہاں بڑے ہو کے چمکتے رہو، لیکن جب مصطفیٰ کی دہلیز پر مکان آمنہ پر آنا نا تو چھوٹے بن کر آ کر چمکنا. یہاں جو بھی آئے چھوٹا بن کر آئے، اور چھوٹا بن کر آئے گا تب اس کو چمکایا بھی جائے گا. اگر نہ چمکائے جانا ہوتا تو اعلیٰ حضرت کیوں فرماتے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. یہ چاند کی روشنی، یہ ستاروں کی روشنی کس سے ہے؟ حضور کے نور سے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو حضور اس دن دنیا میں تشریف لائے تھے. پیدا تو کب ہوئے تھے؟ وہ جب کب کا کام ہی نہیں تھا اور تب کا تاب ہی نہیں تھا. جب حضور تھے صرف اللہ کی ذات تھی اور مصطفیٰ کی ذات تھی، تب سے حضور ہے. پیدائش کی تو بات ہی مت کرو کب پیدا ہوئے تھے. اور پیدائش کا جو عمل ہوتا وہ میں نے بتا دیا، اور وہ حضور کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. حضور کی والدہ کہتی
تو پیدائش والی کوئی صفت ہی نہیں، حضور تو تشریف لائے تھے، اور ان کا تشریف لانا اللہ سب کو مبارک کرے، اس کی خیر و برکت اللہ سب کو عطا کرے، اس کے فیض و برکات سے ہم ساری نسلوں کو مالا مال کریں، اور ہمارے ملک کے ہندوستان میں جہاں کہیں بھی سیلاب بالخصوص پنجاب میں آیا ہے، اللہ وہاں کے لوگوں کی حفاظت کرے، اور ایسی ہنگامی صورت، سیلابی صورت یا کوئی بھی آسمانی زمینی بلا ہو، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔